ہمارا درس چل رہا ہے صحابہ کی سیرت کے حوالے سے 50 صحابہ پر، جس میں سے ہم نے 21 صحابہ کی سیرت پر گفتگو مکمل کر لی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے 22ویں صحابی رسول حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں نے پہلی جو روایت پڑھی ہے، اس پہلی روایت کے اندر آپ کو ترجمے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 7 شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا، اور وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے اسلام کو سب کے سامنے عیاں کیا اور فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پر ایمان لائے ہوں، اس کی کتابوں پر اس کے تمام رسول ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عمار اور آپ کی والدہ، چوتھے نمبر پر حضرت بلال ہیں، پھر حضرت صہیب ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سلمان اور حضرت مقداد رضی اللہ، جن کی سیرت پر ہماری گفتگو ہے۔ حضرت مقداد بن الاسود یہ ان کا پورا نام ہے۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت مقداد کا بڑا نام آتا ہے۔ آگے چل کر کے ان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سیکھتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ تھا بحرا۔ بحرا قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ وہاں سے حضرت مقداد کسی پریشانی کے باعث، کسی مجبوری کے باعث اپنے قبیلے سے نکل کر کے مکہ پہنچے تھے۔ مکہ میں پہنچتے ہی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید فرما رکھی ہے۔ اعلان فرمایا حضور نے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اسی کی طرف سے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہوں۔ حضرت مقداد بغیر سوچے سمجھے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا ہاتھ پیارے آقا کے ہاتھ میں دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کافی ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ حصہ ہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ہے۔ کئی جنگوں میں آپ حاضر ہوئے، کئی جنگوں میں آپ حاضر ہوئے، کئی سرایہ میں آپ شریک ہوئے، لیکن ان کا ایک حفظ قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام آتا ہے۔ حفظ قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام آتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کے اظہار یوں فرمایا۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں یا آہستہ سے کریں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور بلند آواز سے تلاوت کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ لوگ میرے پڑھے ہوئے قرآن کو سنیں، کیونکہ آس پاس تو کفار ہی تھے، ان کو سنانا مقصود تھا، ان کے کانوں تک قرآن کی آیات کو پہنچانا مقصود تھا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور پیارے آقا کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مقداد ہوگا اور یہ عبادت گزار بندہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور بڑھے تو ایک اور شخص کو دیکھا تو وہ بھی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں قرآن کا قاری ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور لوگ جو ہے مجھے متقی اور پرہیزگار سمجھیں، میری عزت کریں کہ ماشاءاللہ سے یار قرآن کا بڑا پابند ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں فرما دیے کہ یہ بندہ دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، اور حضرت مقداد کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبادت گزار ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور سیرت کہتی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قرآن یاد تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت مقداد لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی صورتیں پڑھاتے تھے، کسی کو ناظرہ پڑھاتے تھے، کسی کو حفظ پڑھاتے تھے۔ یہ بھی ایک ذہن ہونا چاہیے پڑھے لکھے بندے کے لیے، یہ ایک ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ میں سیکھ چکا ہوں تو وہ سیکھنا جو ہے میں آگے منتقل کروں، وہ علم میں آگے منتقل کروں۔ تو یہ ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے وجود تک رکھتے ہیں، نہیں، ان کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جو بھی ایک نیکی کی بات ہے، علم کی بات ہے، تو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم تو مقتدی ہیں، ہم تو سننے والے ہیں اور امام سب سنانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت مقداد نے فرماتے ہیں جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ آپ کبھی کبھی زبردستی پکڑ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے، قرآن کے بارے میں ان کی ذہن سازی کرتے تھے، پھر ان کو بٹھاتے تھے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، اس کے مخارج بھی اچھے ہوں، الفاظ کی ادائیگی بھی ستھری ہو، تو سننے والے کو مزہ آتا ہے، سننے والے کو دلچسپی آتی ہے۔ اب کسی مسجد میں ایسا امام ہے کہ اس کو خود کو پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، تو دوسروں کو سنتے ہوئے پیچھے نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ بے رخ کی صورت میں قرآن پڑھنے اور سنانے سے مزہ نہیں آتا۔ یہ میں کل بھی اپنے طلباء کو پڑھا رہا تھا، میں نے کہا ہماری مسجد میں ایسے ائمہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ پیچھے مقتدی جب تھکا ماندہ ڈیوٹی سے شام کو واپس آ کر کے مسجد میں اس نے وضو کیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو ایسا محسوس ہو جب نماز پڑھے تو اس کو سکون ملنا چاہیے، اس کو اطمینان ملنا چاہیے۔ وہ جو تھکا ماندہ ہے، وضو کیا اور نماز آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، یہ بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا مشقت ہے، تو اس کو مزید گراں نہیں گزرنا چاہیے آپ کی تلاوت کی وجہ سے۔ آپ کی تلاوت بھی لمبی ہو اور پھر حروف کے مخارج بھی درست نہ ہوں اور پڑھنے کی ادائیگی بھی ہے جو ہے اس میں وہ بھی خاطر خواہ نہ ہو۔ اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ ایسا ائمہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ پیچھے سننے والا بھی مزے لے لے کر کے سنے، پڑھنے والا بھی مزے لے لے کر کے پڑھے، سننے والا بھی مزے لے لے کر کے سنے۔ تو یہ ہے ایک قرآن کا اپنا ماخذ۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں روایت پڑھ رہا تھا، یہ میرے پاس کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں ایک روایت ہے، حضرت مقداد چونکہ اپنے قبیلے سے بھاگ کر آئے تھے، ظاہر ہے ایک تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنے قبیلے سے کوئی نکل جاتا تو واپس آنے کی اس کو جرأت نہیں ہوتی تھی، تو حضرت مقداد اپنے قبیلے سے ڈر کر کے بھاگے، حضور کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پینا، رہائش، تعلیم، سب کچھ بارگاہ رسالت میں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میرے ہی قبیلے سے کچھ لوگ میرے پاس آئے، میرا نام سنا اور میرا نام سن کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہا، میں نے ان کو بٹھایا اپنے پاس، اور پھر میں نے کھجور، ستو اور گھی، ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے حلوہ تیار کیا، حلوہ میں نے بنایا اور پھر وہ حلوہ میں نے ان کے سامنے رکھا۔ اس حلوے میں سے کچھ حلوہ میں نے ایک پیالے میں ڈال کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے بھیجا، یا رسول اللہ یہ میں نے اپنے مہمانوں کے لیے بنایا ہے، لہذا آپ اس حلوے میں سے تناول فرما لیں۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ میں نے حضور کی خدمت میں دے بھیجا، اس میں سے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا، پھر واپس وہی پیالہ میری طرف بھیج دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا، اس میں سے کچھ میں نے اپنے مہمانوں کھلا دیا اور کچھ حضور کی خدمت میں بھیج دیا، اسی میں سے پھر حضور نے واپس بھی بھیج دیا۔ کہتے ہیں اسی پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں حلوے میں لگی ہوئی تھیں اور انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس حلوے کو ایسے رہنے دیا۔ ہمارے ہاں دیکھو برکتیں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کھانا پوری رات گزارنے کے بعد صبح جب اٹھاتے ہیں فریج کے بغیر تو کھٹا ہو چکا ہوتا ہے، اگر ہم فریج میں رکھیں تب جو ہے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، اگر ایسے رکھ دیں تو بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی فریج تو نہیں تھا، نہ کوئی بجلی تھی، تو حضرت مقداد کے پاس وہی پیالہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے حلوہ اٹھایا تھا وہی واپس آیا، وہ آپ نے رکھ دیا۔ اگلے دن مہمانوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی خاطر تبادل، ہمارے لیے کوئی کھانے کا اہتمام، تو آپ نے وہی پیالہ جس میں حضور نے حلوہ تناول فرمایا تھا وہی اٹھا کے رکھ دیا۔ تو مہمانوں نے کھانا شروع کیا، اسی پیالے میں سے انہوں نے کھایا اور ان کا پیٹ بھر گیا، پھر اسی پیالے میں بچ گیا۔ آپ نے اس میں اور نہیں ڈالا، وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، وہی پیالہ حضرت مقداد نے رکھ دیا۔ اب دیکھیں چاند دن گزر گئے، حلوہ کھٹا نہیں ہوا، حلوہ خراب نہیں ہوا۔ تو مہمانوں نے آ کر کے حضرت مقداد کو کہا یار آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے بڑا ٹیسٹ ہے، آپ نے جو ہمیں حلوہ بنا کے کھلایا ہے نا آپ کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرمایا میری کوئی اوقات نہیں ہے، دراصل اس حلوے میں سے میں نے حضور کے لیے حصہ نکالا تھا، حضور نے اس میں سے کھایا پھر واپس آیا، اس حلوے میں حضور کی انگلیاں مبارک لگی ہوئی تھی، یہ حضور کی انگلیوں مبارک کا ٹیسٹ اور مزہ ہے، میرے ہاتھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ اسی حلوے کو، اسی پیالے میں سے جو تھوڑا سا حلوہ تھا اسی حلوے کو میرے مہمان بار بار تقاضا کرتے تھے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، وہی حلوہ میں چاہیے، وہ سارا دن اسی حلوے کو کھاتے رہتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے آنے والے لوگ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس کی طرف حلوہ بھیجا؟ تو حضرت مقداد نے کہا جس کو میں مانتا ہوں، جس کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، یہ ان کی انگلیوں کی برکات ہیں۔ تو آنے والے جو مہمان تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اٹھا کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور کی انگلیوں مبارک کی برکت تھی۔ تو آج حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ 3 ساتھی تھے، ایک میں تھا 2 اور تھے، ہم 3 ساتھی تھے۔ تو ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں ان کا پہلا دور کیسا ہے، غریبی کے عالم، ہماری مہمان نوازی کوئی نہیں کرتا تھا، ہم در در لوگوں کے دروازے جا کر کے کھٹکھٹاتے تھے، کھانا وانا ہو تو ہمیں دے دو۔ تو لوگ جو ہے ظاہر ہے ہر ایک کے حال جو ہے وہ تنگ دست تھے، تو کوئی ہماری خاطر تواضع کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ہمیں بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن کیا کریں بھوک کی وجہ سے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے تھے۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں پھر ہم بھوکے مارے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے کئی ایام سے، ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا، آپ کی خدمت میں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھہرو میرے گھر میں۔ اس میں ایک کلثوم بن ہادم کا نام بھی آتا ہے، ان کے گھر میں حضور نے ٹھہرایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تو آپ کے ازواج مطہرات تھے، ایک ادبی تقاضا بھی تھا، تو ان کے کلثوم بن ہادم کے گھر میں ان تینوں حضرات کو حضور نے ٹھہرایا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں حضور کی 3 بکریاں تھیں، صرف 3 بکریاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، تو میں ان تینوں بکریوں کا دودھ نکالتا تھا،
پھر ہم تینوں ساتھی جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تھا تو سونے سے پہلے ہم اپنے اپنے حصے کا دودھ پی لیتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا رکھ لیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت کرتے تھے، انصار کے پاس جاتے، مہاجرین کے پاس جاتے، پھر نوافل بھی پڑھتے رہتے تھے کافی دیر تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آتے تو ان کا حصہ دودھ کا رکھا ہوا ہوتا تھا تو ہم اٹھا کے دے دیتے تھے۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے حصے کا دودھ بھی پی لیا اور حضور کے حصے کو میں نے نکال کے رکھ دیا۔ سردی کا موسم تھا اور میں اپنی چارپائی پر سو رہا تھا تو میرے دل میں وسوسہ آیا، شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گشت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لہذا کسی نے حضور کو دودھ دیا ہوگا، حضور نے پی لیا ہوگا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں اس وسوسے کی وجہ سے میں اٹھا اور حضور کے لیے جو میں نے دودھ نکال کے رکھا تھا وہ میں خود پی گیا۔ فرماتے ہیں وہ دودھ پی کے میں سو گیا، لیکن اس دودھ پینے کی وجہ سے مجھے آرام نہیں آ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چین نہیں آ رہا تھا، بار بار میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیا ہے، ان کے حصے کا دودھ پیا، میں نے غلط کام کیا۔ پہلے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، بعد میں پینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی ہے کہ ہو سکتا ہے حضور کو کسی نے دودھ نہ دیا ہو، میں تو کسی کام کا نہ رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں بربادی کی دعا کر دیں، بددعا کر دیں تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ہم سو رہے ہوتے تھے اپنے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے دروازہ کھولتے، دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی سنت ہے، آہستہ سے دروازہ کھولتے اور آہستہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تاکہ جو سونے والا ہے اس کو بھی پریشانی نہ ہو اور جو جاگ رہا ہے اس تک بھی سلام کی آواز پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے سلام کیا تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں کمبل اپنے اوپر اوڑھ چکا تھا تو میں نے تھوڑا سا کمبل ہٹایا اور میں نے حضور کو دیکھا تو حضور فوراً اپنے دودھ والے پیالے کی طرف گئے کہ جس پیالے میں حضور کے لیے رکھا ہوتا تھا، فوراً اس پیالے کی طرف گئے تو پیالہ خالی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلا اور جس نے ہمیں پلایا اس کو تو پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں تو ڈر رہا تھا کہ حضور میرے لیے بربادی کی دعا کر دیں، لیکن حضور نے یہ فرمایا اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا اس کو پلا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ والی دعا حضور سے لینی ہے، یہ جو حضور نے کہا ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا اس کو پلا، یہ مجھے حضور سے دعا لینی ہے۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ سے اٹھا، چھری اٹھائی، میں نے کہا کہ آج میں جا کر کے ایک بکری کو ذبح کروں گا، اس کا گوشت بنا کر کے بھون کر کے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا اور حضور سے دعا لوں گا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے چھری اٹھائی، دیکھا وہ بکریاں جن کا میں نے دودھ نکال دیا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا تو ان کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر چکے تھے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا ارادہ بدل گیا، میں نے چھری رکھ دی، برتن اٹھایا، دودھ نکالنا شروع کیا، دودھ نکالتا گیا، برتن بھر کر کے میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا سا واقعہ ہوا تھا اور میں آپ کا دودھ پی گیا تھا اور اس ارادے سے گیا تھا، لیکن بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا تھا تو میں آپ کے لیے دو کے نکال کے آپ نوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوش میں سے تھوڑا سا دودھ پیا۔ جیسے ہم مہمانوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں نا، تو مہمان آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار آپ تکلف سے کام نہ لیں، تو ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں میری خاطر آپ تھوڑا سا کھا لیں، میری محبت کی خاطر آپ تھوڑا سا کھا لیں، یا میری محبت میں آپ تھوڑا سا پی لیں، یہ جملہ ہم کہتے ہیں، یہ بھی حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور پی لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور پیا، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیے نا، حضور نے فرمایا میرا پیٹ بھر گیا ہے اب میں نہیں پی سکتا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری محبت کی خاطر آپ پی لیں، تھوڑا سا میری محبت میں تھوڑا سا پی لیں، تو حضور نے فرمایا چلے تمہاری محبت کی خاطر پی لیتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ مقداد نے مجھے دودھ پلایا ہے لہذا اس کو تو بھی پلا۔ پہلے حضور نے یہ دعا فرمائی تھی جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا۔ اب حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے دودھ پلانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اب میرے لیے دعا کا حق بنتا ہے، میرے لیے اب دعا کا حق بنتا ہے۔ ظاہر ہے مہمان آئیں کھانا کھائیں تو ان کا بھی حق بنتا کہ دعا کر کے جائیں۔ تو حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو دودھ پلایا تو میرے لیے دعا کا حق بنتا ہے، وہ دعا مجھے چاہیے جو آپ نے ابھی پہلے کہی تھی۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے اللہ اس مقداد نے مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے، لہذا اس کو کھلا بھی سی اور اس کو پلا بھی سی، کیونکہ دودھ کے اندر کھانا اور پانی دونوں غذائیت موجود ہے، دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا اور اس نے مجھے پلایا اس کو پلا۔ یہ روایت جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مقداد بڑے غریب تھے، حضرت مقداد نے کافی عرصہ شادی نہیں کی، تو عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی رسول ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بعض وجوہات کی بنا پر آپ نے شادی نہیں کی تھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے مذاقاً کہا یار تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کچھ صحابہ ایسے تھے جو مزاح ان کو تنگ بھی کرتے تھے، تو حضرت مقداد کو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ یار تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت مقداد نے کہا کہ تیری بیٹی ہو تو مجھے دے دے، تیری بیٹی اگر ہے تو مجھے دے دے۔ تو حضرت مقداد کو غصہ آ گیا، ان کو غصہ آیا تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا یار تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں شادی کی باتیں کرتا ہوں تو میرے بارے میں کہتے ہیں تیری بیٹی ہو تو شادی کے لیے مجھے دے دے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف غصہ ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت مقداد آئے یا رسول اللہ یہ فلانے جو ہے مجھے شادی کے لیے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو شادی کے لیے تیار ہو جا، میں اپنے چچا کو منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نے اپنے چچا کو منایا، شادی کے لیے ان کو تیار کیا۔ حضور نے فرمایا اپنے چچا سے کہ تم اپنی بیٹی میرے مقداد کے لیے دے دو۔ تو حضرت مقداد کی شادی حضور نے اپنے چچا کی بیٹی سے کروائی تھی، ان کا نام تھا دبا، ضاد با الف عین اور آگے ہے ہاں دبا۔ حضرت مقداد کی یہ اہل جن کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد غریب تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کسی سے مانگتا نہیں تھا، کسی سے مانگتا نہیں تھا، ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، شرم آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت مقداد خود فرماتی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے، ایک ویرانے میں چلے گئے، تو ایک پہاڑ سے ایک موٹا سا چوہا بل میں سے نکلا۔ حضرت مقداد حاجت پوری کر رہے تھے تو پہاڑ کے بل میں سے ایک چوہا سوراخ میں سے ایک دینار لے کر باہر آیا، آ کر کے حضرت مقداد کے سامنے رکھ دیا، ایک دینار لے کر آیا اور رکھ دیا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا، چوہا گیا دوبارہ ایک اور دینار لے کے آیا، کرتے کراتے تقریباً 17 دینار چوہا اپنی بل میں سے نکال کے لایا اور میرے سامنے اس نے رکھ دیے۔ میں نے ان دیناروں کو اٹھایا اور بارگاہ رسالت العام میں آ کر کے پیش کیے۔ اب آپ دیکھو ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے تو ہم فوراً اسے اپنی جیب میں یا پھر جو ہے ایسا بڑے بائک کو ریس لگائیں گے کہ پیچھے کوئی ہمارا مقابلہ بھی نہ کر سکے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں وہ 17 کے 17 دینار میں لے کر آیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ میرے لیے حق ہے کہ نہیں ہے، ان کو میں خرچ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ بل میں ہاتھ مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ بل کے اندر ہاتھ مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے ہاتھ نہیں مارا تھا، میں نے بالکل ہاتھ نہیں مارا، چوہا خود لاتا تھا میرے سامنے رکھ دیتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ اللہ تمہارے ان دیناروں میں برکت دے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کو خرچ کرتے جاؤ۔ تو حضرت مقداد فرماتے ہیں وہ 17 دینار میں لایا اور ہم خرچ کرتے رہے۔ اب حضرت مقداد کی اہلیہ کہتی ہیں وہی 17 دینار ہم خرچ کرتے رہے
جس دن ہمارے پاس 1 دینار بچا، جس دن ہمارے گھر میں 1 دینار باقی رہ گیا، تو آپ کہتی ہیں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی کہ ہمارا گھر جو تھا وہ چاندی سے بھر گیا تھا، ہمارا گھر چاندی سے بھر گیا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرے اس دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ وہ ہمارے 17ویں دینار کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھ دی تھی۔ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے اور یہ کئی اور کتب حدیث کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میں جو بات بیان کروں اسی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کے جھوٹی تعریفیں کر رہے تھے، جسے ہم خوشامدی تعریفیں کہتے ہیں۔ خوشامدی تعریفیں، ماشاء اللہ سے آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، یہ ہے فلاں، اس طرح کی جھوٹی تعریفیں جو ہے اس کو شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جھوٹی تعریف کو بالکل مکروہ سمجھا ہے۔ تو حضرت عثمان کی وہ جھوٹی تعریفیں کر رہا تھا، ماشاء اللہ سے آپ امیر المؤمنین ہیں، ماشاء اللہ سے آپ صحابی رسول ہیں، آپ ایسے اس طرح کی۔ تو حضرت مقداد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے قمیض کا دامن اٹھایا اور اس میں کنکر بھرنے شروع کیے۔ اٹھا کر کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دامن میں، اپنے دامن میں کنکر بھر کر کے ایک ایک اس کو مارنا شروع کیے۔ تو حضرت عثمان نے کہا یار اس کو کیوں مار رہے تھے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ایسے کیوں مار رہا ہے، کوئی دشمنی ہے کیا ہے؟ تو حضرت مقداد نے کہا میری کوئی دشمنی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کی خوشامد کرے، جو کسی کی جھوٹی تعریف کرے، پھر تم اس کے منہ میں خاک ڈال دیا کرو، اس کے منہ میں خاک ڈال دیا کرو، اس کے منہ میں کنکر مارے کرو۔ لہذا یہ آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا تھا، اس لیے میں نے حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے کنکر اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا۔